بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذکر ہوگا آج 5 اہم ترین خبروں کا۔ پہلی خبر، عمران خان کو قتل کرنے کا نیا منصوبہ بنایا گیا، سلو پوائزننگ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور پھر ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان قاتلانہ حملہ کیس سے متعلق آرمی چیف اور چیف جسٹس کے سامنے ایک انتہائی اہم سوال رکھ دیا۔ یہ دونوں شخصیات کے لیے ٹیسٹ کیس بن گیا اور پھر دونوں اہم شخصیات کی پوزیشن کا یہ سوال جو ہے وہ تعین کرے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ رانا ثناء اللہ عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کو سیاسی رنگ کیوں دے رہے ہیں اور وفاق کی طرف سے کسی قسم کا تعاون جو ہے وہ پنجاب حکومت کے ساتھ کیوں نہیں کیا جا رہا، JIT کو کیا پیغام دیا گیا فرنزک کے حوالے سے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پنجاب میں تحریک انصاف اور کاف لیگ کا اتحاد جو ہے اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور آئندہ چند روز میں ساتھ رہنا ہے یا راہیں جدا ہوں گی، اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب ایسا کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب بھی جنرل باجوہ کی حمایت میں میدان میں سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور میدان میں اترنے کی بنیادی وجہ کیا بنی، اس کی کہانی بھی آپ کو ہم سنائیں گے۔ لیکن پھر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہی ہے۔ جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتی ہے تو اس کا رنگ خاکی ہو جاتا ہے۔ جب زمان پاک میں ملاقاتیں ہوں، عمران خان کو منانے کی کوشش کی جائے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ زیر بحث ہو اور فیوچر اتحاد کس بنیاد پر کیا جائے گا، تو اس گرگٹ کا وہی رنگ ہوتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کا رنگ ہے۔ اور جب یہ گرگٹ CM کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہی رنگ اختیار کر لیتی ہے جو اس کرسی کا ہوتا ہے۔ اور یہ اس گرگٹ کی فطرت ہے کہ موقع اور محل دے کر اپنا رنگ بدل لیا جائے۔ جب آپ نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لینا ہو، پیغام دینا ہو، تو جس ڈال کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے بیٹھی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ڈال کا جو رنگ ہوگا وہی رنگ آپ کو اس گرگٹ کا نظر آئے گا۔ ویورز، یہ جو سیاسی رنگ گرگٹ بار بار بدل رہی ہے نا پاکستان مسلم لیگ کاف کی جماعت، اس کو دیکھتے ہوئے بار بار عمران خان صاحب کے پاس پارٹی قیادت نے اپنی ریزرویشن جو ہے نا وہ شو کی ہیں۔ 10 نشستوں والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بلیک میل کرتی ہے، اور مینڈیٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن کرسی پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ پرویز الہی صاحب۔ اب جو ریزرویشنز تھی پارٹی کے اندر بھی اس کا باقاعدہ نوٹس لیا گیا ہے۔ نیپیز بدلنے سے لے کر 25 مئی کو آپ کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی تھی، اور میں اعتماد کا ووٹ کیوں لوں، آپ ہوتے کون ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ناشکری نہ بنے، یہ تمام بیانات جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اب باقاعدہ طور پر ایک فل سٹاپ لگا دیا گیا ہے اس اتحاد کے اوپر، کیونکہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر ان ریزرویشنز کا باقاعدہ ذکر بھی کیا گیا، اور جو شرکا تھے، قائدین تھے، سیکنڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے، اس نے کہا کہ جناب ہماری پنجاب کے اندر قربانیاں ہیں، ہمارے مقدمات درج نہیں ہوتے، JIT کو کھل کر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پرویز الہی صاحب نے جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے اندر جو ان کا کردار تھا، جو سپورٹ ملنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ہمیں وہ سپورٹ بھی مہیا نہیں کی۔ اور جو لفظ میں نے شروع میں استعمال کیا نا ویورز کے سیاسی گرگٹ، ان کا جب بھی عمران خان پر قاتلانہ حملے کی بات آتی ہے تو اس گرگٹ کا رنگ جو ہے نا وہ خاکی ہو جاتا ہے، اور جس ڈال پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو موقف اختیار کرتے ہیں وہاں پر سپورٹ پرویز الہی صاحب کی طرف سے نظر نہیں آئی پاکستان تحریک انصاف کو۔ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 4 روز کے اندر عمران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے ایک پالیسی جو ہے مرتب کی، اپنے بیانات دی، اور پھر پورے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے، اور 7 سوالات بھی قوم کے سامنے رکھ دیے۔ لیکن اس پورے عمل میں کاف لیگ کا ایک کردار تھا، DPO کس کے انڈر آتا تھا، DPO نے کس کے کہنے پر وہ ویڈیوز بنائی، اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انوالو پائی گئی ہے عمران خان کے خلاف FIR درج نہ ہونے میں۔ ان کا بنیادی کردار ہے، پولیس کس کے کنٹرول میں تھی؟ وہ پرویز الہی صاحب کے کنٹرول میں تھی، اور FIR میں جو نام خان صاحب درج کروانا چاہتے ہیں وہ نام درج نہیں ہوئے۔ یہ تمام ریزرویشن جو ہیں پارٹی اجلاس میں ان کا ذکر آیا اور اب اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور جو مجلس وحدت المسلمین نے بھی باقاعدہ اعلان کر دیا، خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جس طرح سے ایک کنفیوژن کریٹ کی جا رہی تھی اب اس کنفیوژن کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ خان صاحب کہہ رہے کہ جاؤ اور جا کر اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لو، اور 11 سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لو،
یہ نہ ہو کہ عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے اور ہم پھر اس اسمبلی کو تحلیل جو ہے وہ نہ کر سکیں، کیونکہ کوشش ویورز یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح لاہور ہائی کورٹ انٹروین کرے اور ہمیشہ کے لیے اسمبلی تحلیل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر فل سٹاپ لگا دے۔ اس لیے ایک جلدی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جلد سے جلد اعتماد کا ووٹ لیا جائے اور پھر دوسری طرف اس اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے۔ لیکن پرویز الہی صاحب جب کرسی پر بیٹھتے ہیں نا تو ان کا رنگ بھی اس کرسی جیسا ہو جاتا ہے، اور اس کرسی کے رنگ کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، یعنی کوئی اور رنگ جو ہے انتخابات کے رنگ میں رنگنا نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اگلے بجٹ تک جو ہے وہ آگے بڑھے۔ پرویز الہی صاحب کے اس اقدام کا باقاعدہ طور پر حل نکال لیا گیا ہے آج کی اس میٹنگ میں، اور خبر میں آپ کو یہ دینے جا رہا ہوں۔ یہ سوال ان کے سے پوچھا گیا کہ یہ کسی صورت بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو اب ہم کیا کریں؟ خان صاحب نے سپیکر آپ کا ہے پی ٹی آئی کا، یاد رکھیں فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب نہیں لیتے اور کوئی بہانے جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا دیکھا جائے گا کہ ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اسمبلی سے باہر آ جائے گی، یعنی استعفے دے دیے جائیں گے۔ اب استعفے دینے کے بعد بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب پھر پنجاب کے اندر ہماری حکومت نہیں رہے گی۔ بھئی حکومت تو آپ کی اب بھی نہیں ہے، آپ کو پروٹوکول تو مل جاتا ہے لیکن آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ حل یہ ہوگا کہ پرویز الہی صاحب جس ڈال پر بیٹھ کر اور جو رنگ انہوں نے اختیار کیا ہے اور جو رنگ بازی کر رہے ہیں، اب اس کا حل یہ ہوگا کہ کاف لیگ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جب ہم ایک طرف سے استعفے دیں گے کہ انہوں نے ہمارے اتحاد کے ساتھ باہر آنا ہے یا پھر اتحاد کر کے اسی اسمبلی میں بیٹھنا ہے، کیونکہ جب 150 160 کے قریب استعفے ویورز آ جائیں گے نا، بلکہ اس سے زیادہ، تو پھر کیا پنجاب اسمبلی چل پائے گی؟ چونکہ یہاں پر وہ صورتحال پیدا نہیں ہونی جو کہ قومی اسمبلی میں ہے کہ اسپیکر جو ہے استعفوں کو مان ہی نہیں رہا، قبول ہی نہیں کر رہا، کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا اپنا اسپیکر ہے اور یہ معاملہ بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ پھر جو مسئلہ بنے گا نا وہ کاف لیگ کے لیے بنے گا، چونکہ یہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ سیاست نہیں کریں گے۔ جب آپ نون لیگ کے ساتھ سیاست نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کا سی ایم بھی نہیں بن سکتے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی اور کو منتخب کرا کے پنجاب اس کے حوالے کیا جائے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اصولی فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ہر صورت اسمبلیوں سے اب باہر آنا ہے اور انتخابات کی طرف جانا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر عام الیکشن کی جو ہے وہ تیاری بھی شروع کر دی۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان وزیر آباد قاتلانہ حملے کی جو انکوائری ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ رہی۔ ایک جے آئی ٹی بنائی گئی اور اس میں اس بات کا تعین بھی کر لیا گیا کہ ملزم نوید جو ہے وہ اکیلا نہیں تھا، 3 لوگ اور بھی تھے، اور جو شواہد موقع سے اکٹھے کیے گئے ان کے مطابق جو گولیاں ہیں وہ ایک طرف سے نہیں چلی بلکہ 3 اطراف سے عمران خان پر حملہ کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی انتہائی اہم بات ہے کہ ملزم نوید کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، فورینسک رپورٹ آ گئی، پولی گراف ٹیسٹ ہو گیا، لیکن اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ جی آئی ٹی کی رپورٹ جتنی بھی سامنے آئی ہے اس میں کچھ چیزیں ابھی بھی نامکمل ہیں، یعنی ڈی پی او کا بیان نامکمل، سی ٹی ڈی کا بیان نامکمل، اور پھر جو فورینسک جن چیزوں کا کروانا ہے اور جو ادارے اس وقت وفاق کے کنٹرول میں ہیں، باقاعدہ طور پر انکار کر دیا گیا ہے۔ ایک ٹیم خان صاحب کی ہے جس میں آپ کو راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال نظر آئیں گے، عمر سرفراز چیمہ صاحب نظر آئیں گے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وفاق سے وہ تمام انفارمیشن حاصل کی جا سکے جس کے اوپر رانا ثناء اللہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی گولیاں نہیں لگی، یعنی جو گولیاں عمران خان پر برسائی گئی، چلائی گئی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک ڈرامہ کیا، اور وکیل صاحب میاں داؤد صاحب نے تو کل یہ بھی کہہ دیا تھا کہ عمران خان نے خود یہ حملہ کروایا، یعنی 2 ٹیمز اس کا کام کر رہی ہیں عمران خان کے خلاف، اور اس انکوائری کو ڈائی ڈاؤن کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک لیڈر، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کیوں نہ ہوتا، نون لیگ کا بھی کیوں نہ ہوتا، یہ اس کا حق بنتا ہے کہ انکوائری کروائی جائے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، آپ ملک کے وزیر داخلہ ہیں اور آپ کی طرف سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، یعنی ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جوڈیشل کمیشن اس بات کا فیصلہ کرے کہ کون لوگ تھے اور کنہوں نے عمران خان پر حملے کی سازش تیار کی، پاکستان سے باہر کون سے کردار تھے، پاکستان کے اندر کون اعلی کار بنے، اس کا تعین کیا جا سکے، چونکہ پنجاب
کے ساتھ وفاق جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا، اور جس طرح کی رپورٹس یعنی ڈی پی او صاحب کا موبائل فون اور موبائل فون کے جو سگنلز تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کس سے رابطے میں تھے، یعنی ایف آئی اے کے انڈر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ادارے کے انڈر آتی ہیں، اب اس تک ایکسیس حاصل کرنے کے لیے رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان پر حملے کو قاتلانہ حملہ جو کیا گیا، اسے مذہبی رنگ دینے کے لیے رانا ثناءاللہ، جاوید لطیف اور مریم نواز جو ہیں ان کا ایک اپنا کردار بھی موجود ہے، یعنی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح یہ انویسٹیگیشن آگے نہ بڑھے اور یہ اسی طرح ختم ہو جائے۔ اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹرونشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ فرینزک کے لیے وفاق تعاون نہیں کر رہا۔ اب دو مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیے گئے، اور ویورز آپ کو خبر یہ دیں کہ پہلا مطالبہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کہ وہ کردار کون ہیں جو عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں، جنہوں نے عمران خان پر حملہ کیا، اور پھر وہ کردار پاکستان سے باہر بیٹھ کر کیا سازش تیار کر رہے تھے، پاکستان کے اندر کیا ہوا، اور ایک کردار پکڑا گیا لیکن 3 کردار ابھی بھی منظر عام پر نہیں آئے۔ انہیں سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اثر و رسوخ آرمی چیف اپنا استعمال کریں، نہ صرف عمران خان پر قاتلانہ حملے کے کرداروں کو بے نقاب کرنے کے لیے، بلکہ جس طرح ارشد شریف مرحوم کو شہید کیا گیا کینیا کی سرزمین کے اوپر، ان تمام لوگوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک انکوائری کا حکم دیا، اور اقوام متحدہ پاکستان کی حکومت مطالبہ کر سکتی ہے، ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ اقوام متحدہ کینیا کے اندر بھی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائے اور ان تمام لوگوں کو بے نقاب کرے جو اس سازش میں ملوث تھے، ارشد شریف شہید کے قتل میں، اور دوسری طرف عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ مرزا کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ پاکستان سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ وفاق آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ آپ کا وفاقی وزیر داخلہ جو ہے وہ عمران خان کا مذاق اڑاتا ہے، اور کسی صورت بھی اگر یہ رویہ پاکستان کی سیاست میں آ جائے گا تو کل کو یہ حالات جو ہیں وہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہماری اطلاعات ہیں ان کے اوپر بہت سارے مقدمات بھی ہیں، ماضی میں بھی بہت سارے جو قتل انہوں نے کیے، جو الزام ہیں ان کے اوپر، اس کا بھی انہیں جواب دینا ہے، اور پھر گولی کہاں سے چلے یقیناً اس کا کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ کل کو حالات اس طرح کے کسی اور کے ساتھ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کے اندر لیاقت علی خان سے لے کر بے نظیر بھٹو تک دیکھا، قاتل بھاگ جاتا ہے، پکڑا نہیں جاتا، تو رانا ثناءاللہ کو اس قسم کے بیانات دینے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، اس وقت آپ کیا جسٹیفیکیشن جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اب یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے آرمی چیف کے لیے اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے۔ فواد چوہدری صاحب کی ایک ٹویٹ سامنے آئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمات طے کریں گے کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت ہے یا پھر برما جیسا نظام، یہ فیصلہ اب کرنا ہوگا۔ یہ انتہائی اہم سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اگر آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کیس کو جو ارشد شریف کا ہے اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ اسے منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے تو پھر تاریخ جو ہے اپنی پوزیشن ضرور واضح کرے گی، تاریخ جو ہے وہ ضرور جج کرے گی ان دونوں شخصیات کو کہ انہوں نے اپنے وقت میں ان کو اوبویسلی کچھ جو حالات ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ معاملہ وہ نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات اور پاکستان میں جس قسم کے کردار کچھ طاقتوں کے کہنے پر پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو اگر نشانہ بناتے ہیں تو ان طاقتوں کو ضرور بے نقاب ہونا چاہیے۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خان صاحب کو جان سے مارنے کی پلاننگ ابھی بھی کی جا رہی ہے، اور کچھ انکشافات اور خدشے کا اظہار یہ کیا گیا ہے کہ سلو پوائزننگ کے ذریعے عمران خان کو مارا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ خان صاحب نے ایک بند کمرے کی کہانی بتائی، ویڈیو ریکارڈ کروا دی، 4 کرداروں کے نام، ہیلی کاپٹر حادثہ، فنی خرابی والے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ عمران خان پر ڈائریکٹلی قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا، آپ کو گولیاں لگی ہیں، یعنی قاتل جو ہے وہ مفرور ہے، اور ابھی بھی جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اس طاق میں ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور اب سلو پوائزننگ کے ذریعے یہ حکمت عملی اور سازش جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر رضوان کی جو موت ہے جن حالات میں ہوئی پوری قوم کے سامنے ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو وعدہ معاف گواہ ہیں شہباز شریف کے کیس کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر وہ جج صاحبان جنہوں نے فیصلے سنائے ان کا بھی آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ہارٹ اٹیک کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فلم ہے دی نرس
नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है, और किस तरह एयर बबल जो है वो ब्लड स्ट्रीम में अगर आ जाए तो उससे आपकी मौत जो है वो हो सकती है। लेकिन अब स्लो पॉइजनिंग का तरीक़ाकार जो अपनाया गया, अब खान साहब को करना क्या चाहिए, और जो खदशात शेख रशीद साहब की तरफ से जिनका इजहार किया गया, अपने इर्द गिर्द जो आपकी टीम है उसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि पहले भी ये हुआ था ना कि आपके घर के अंदर डिवाइसेस लगाई गई, एक गरीब आदमी को जिसको आपने माफ़ कर दिया उसे इस्तेमाल किया गया, और वो काफ़ी अरसे से आपके घर में सफाई का काम करता था, डिवाइसेस लगाता है किसी के कहने के ऊपर। अगर कोई आपके बेडरूम तक पहुंच चुका है, अगर ऑडियोज़ और वीडियोज़ तक रिकॉर्ड की जा रही हैं, तो फिर ऐन मुमकिन है कि आपके किचन के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हों, खुफिया हाथ मौजूद हो, यानी जो खुराक आप खा रहे हैं, जिस किस्म के आपको खाने खिलाए जाते हैं, वो खाना तैयार कहाँ होता है, उसकी इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आती हैं, और आपका कुक कौन है, घर में खाना कौन तैयार कर रहा है, ये इंतहाई अहम चीज़ें हैं जिसको अब कम अज़ कम जो इन हालात के अंदर जो है, जब ऐसे इंडिकेटर्स मिल रहे हों कि इमरान खान को हर सूरत रास्ते से हटाना है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्लो पॉइजनिंग का मामला जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो मेडिकेशन है जो आपको दी जा रही होगी, या आप अगर कोई मेडिकेशन लेते हैं तो उसकी शक्ल में भी आपको स्लो पॉइजनिंग जो है वो की जा सकती है, खाने की शक्ल में भी की जा सकती है, लिक्विड शक्ल के अंदर भी जो है वो की जा सकती है। इसके मुतादिद तरीके मौजूद हैं, लेकिन अगर खदशात मौजूद हैं, रिपोर्ट्स ऐसी आ गई हैं कि स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए इमरान खान को रास्ते से हटाया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को एहतियात जो है वो करनी चाहिए। और व्यूअर्स, आखिर में आपको बताएं कि तमाम लोगों ने, यानी सहाफ़ियों से लेकर खुफिया हाथों और दिफाई जो सोर्सेज हैं, उन्होंने जनरल बाजवा को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और हीरो बनाकर पेश किया। वहीं पर अब वक्त का वज़ीर-ए-आज़म, PDM का वज़ीर-ए-आज़म, जिस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, एक भगोड़े का भाई, वो वज़ीर-ए-आज़म, अब वो भी जनरल बाजवा के दिफा में मैदान में आ गया है। और वो क्या कहता है कि जनरल बाजवा ने किस तरह इमरान खान की मदद की, सब के सामने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें आ रही हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किस तरह इमरान खान की मदद की, पूरी कौम के सामने हकीकत अयां हो गई। अफवाज पाकिस्तान ने सारी काविशें झोंक दी ताकि इमरान खान कामयाब हो। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कोशिश की कि इमरान खान के ज़रिए पाकिस्तान आगे बढ़े, लेकिन बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नाकाम साबित हुए। अब मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इमरान खान की नाकामी का मामला है, या फिर आपकी जो जनरल बाजवा के साथ मोहब्बत और जो पींगे चढ़ी प्यार की, वो तकाजा करती हैं कि आप उनके दिफा में सामने आएँ। क्योंकि आपको याद होगा कि जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ का नाम एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा पैक किया, इसे पिच किया और कहा कि इनसे बेहतर वज़ीर-ए-आज़म नहीं हो सकता। क्योंकि जनरल बाजवा के पास ये जाते थे, हाज़िरी देते थे, और मुतअद्दिद दफ़ा ये पाए गए खुफिया तरीके से मुलाकातों के लिए। और फिर किसी ने यहाँ तक कहा कि जनाब वो बहुत सारी ऐसी रिकॉर्ड पर मुलाकातें हैं जो छुप कर रात की तारीकी में जो है वो की गई। अब सवाल यहाँ पर व्यूअर्स ये पैदा होता है कि जिन एहसानात को आप जनरल बाजवा के इमरान खान पर गिनवा रहे हैं, वो किस कैपेसिटी में, अगर ऐसा है, एहसानात क्यों किए गए। ये किसी भी आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल करे और फिर आप उसको जस्टिफाई करते हुए नजर आए। आपको तो कंडेम करना चाहिए था कि अगर वाकई ऐसा है तो जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किस कैपेसिटी में सब कुछ किया। बल्कि उल्टा यहां पर यह हो रहा है कि जनरल बाजवा के तो आप पे बहुत एहसानात हैं, और एक जो आर्मी चीफ था उसने सब कुछ आपके लिए किया, और लेकिन आप तो बहुत एहसान फरामोश जो है वो साबित हुए। ये है जमहूरियत पाकिस्तान की कि आपके वक्त का वज़ीर-ए-आज़म कंडेम करने की बजाय उन जो एहसानात हैं उनको एक एक करके जो है वो गिनवाता हुआ आपको नजर आएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि जिन लोगों ने इमरान खान को मसनद इक़्तिदार पर बिठाया, उन पर ही इमरान खान इल्ज़ामात लगा रहा है। आज इमरान खान जनरल बाजवा के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। गालिम गलोच में इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इमरान खान ने पाकिस्तान के माशरे को तबाह कर दिया, और हमारी जो बरादर ममालिक थे जिन्होंने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, इस शख्स ने उन्हें बुरी तरह नाराज़ किया। वो भी बातें यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि मेरा मनसब इसकी इजाज़त नहीं देता। आपने सब कुछ तो कर लिया, अब आपका मनसब जो है वो किस बात की इजाज़त नहीं देता। आपका मनसब इस बात की इजाज़त ज़रूर देता है कि इस मनसब को हासिल करने के लिए फ़र्द जुर्म आयद होनी है, लेकिन आप फ़र्द जुर्म आयद से भाग जाते हैं। और एक मौका फ़राहम किया गया जनरल बाजवा की तरफ से आपके बड़े भाई को मुल्क से भगाकर, और फिर आपको, और फिर जब आप इक़्तिदार में आएंगे, अदालतों के सामने कवानीन बदल कर पेश हो जाएं और कहें कि जनाब देखिए कानून तो बदल गया, अब मुल्क के अंदर चोरी करना हलाल हो गया, गैर कानूनी नहीं रहा, लिहाजा हम अब चोरी कर रहे हैं। तो अदालतों के ज़रिए आपने अपने आप को रिलीफ जो है वो पहुँचाया। फिर वो ये भी कहते हैं
کہ ہمیں یہ اندازہ تھا کہ حالات خراب ہیں، لیکن اس قدر خراب ہوں گے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ چین پاکستان کا بہترین دوست ہے۔ کل ان کے وزیر اعظم سے میری تقریباً پونا گھنٹہ جو ہے وہ بات ہوئی۔ عمران خان نے دوست ممالک کو ناراض کیا اور سی پیک کا جنازہ نکال دیا۔ عمران نیازی نے چینی کمپنیوں پر کرپشن کے الزامات لگائے، جس پر چین ناراض ہے۔ دیکھیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ ایک کام کریں، آپ احسن اقبال صاحب کو بلائیں، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، اور میں نے یہاں پر یہ سوال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے سامنے بھی رکھا، جواب نہیں آنا تھا، ہمیں معلوم تھا، لیکن سوال کرنا ہمارا حق ہے کہ آپ کیوں نہیں بتاتے قوم کو کہ جنرل باجوہ کا بنیادی کردار تھا سی پیک کو رکوانے کے اندر، اور احسن اقبال صاحب کیوں قوم کو سچ نہیں بتاتے؟ ابھی تو وہ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تو سارا پلندہ جو ہے وہ عمران خان پر ڈال دیا، اور سی پیک کے سارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ عمران خان کی طرف آپ نے ڈائیورٹ کر دیے۔ اصل میں جو نون لیگ کے حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سی پیک کو بند کرنے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا۔ اس وقت یہ بولتے اس لیے نہیں تھے، اور جو حالات تھے کہ انہوں نے فائدہ لینا تھا۔ جنرل باجوہ نے لالی پاپ جو ہے وہ سب کو دیا ہوا تھا، اور ڈیلز ہو رہی تھی، ڈھیل دی جا رہی تھی۔ اصل میں جنرل باجوہ نے اس ملک کے ساتھ جو کردار ادا کیا گھنونے قسم کا، شاید تاریخ جو ہے اسے جج کرے گی۔ اسی لیے خان صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو کہ خدا را اس کیس کا کچھ کریں اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں، جو کلپریٹ ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں، کیونکہ کل کو تاریخ جب آپ کو جج کر رہی ہوگی نا تو وہاں پر آپ سرخرو ہوں اور تاریخ آپ کو جو ہے وہ جج نہ کرے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا، لیکن ہم نے بڑی محنت کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کا فون آیا، انہوں نے پوچھا کہ چین اور سعودی عرب کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہمارے دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا دیرینہ دوست ہے، لیکن ممالک سے بھی اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر ویورز یہ ہے کہ یہ انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو نا سارا دن اچھے تعلقات کی گردان جو ہے سنائیں گے۔ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، ہمارے تعلقات عمران خان نے خراب کیے، اب ہم دوبارہ سے ریوائول کر رہے ہیں۔ ڈار صاحب نے اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے کافی مہینے گزر گئے، کوئی ان سے یہ تو سوال کرے جو پاکستان میں ہمارے بھائی ہیں، اور جو ویورز اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، ٹیگ کریں ڈار صاحب کو اور پوچھیں ان سے کہ ڈار صاحب آپ تو کہتے تھے کہ ڈالر 200 پہ آ جائے گا، کہاں پہ سٹینڈ کر گیا ڈالر اس وقت، اور کب ڈالر جو ہے وہ 200 روپے تک آئے گا؟ کیوں آپ قوم کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ مسئلہ یہاں پر ویورز یہ ہے کہ حالات ان کے کنٹرول سے مکمل طور پر باہر ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو اب ٹاسک یہ دیا گیا ہے نیا کہ آپ نے جنرل باجوہ کی محبت میں ان کا جو ہے وہ دفاع کرنا ہے، چونکہ تقاضا ہے نا، یہ ٹو وے ٹریفک ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے تو کل کو آپ ہمارا نام جو ہے وہ کس طرح تاریخ کے جو اوراق ہیں اس میں سنہری حروف میں لکھنے کے لیے مورخ کو انفلوئنس کریں گے اور ہماری کیا مدد کریں گے۔ لیکن جنرل باجوہ کا نام جن حروف میں لکھا جائے گا، تاریخ بار بار جب بھی وقت موقع ملے گا تاریخ کو وہ ثابت کرے گی کہ جنرل باجوہ نے اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ وہ جتنی مرضی تحریریں جاوید چودھری یا کسی اور سے لکھوائیں، سورسز جو بھی ان کے ہیں جاوید چودھری کے، لیکن وہ اپنا نام جو ہے وہ کلیئر نہیں کروا سکتے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے جو اس وقت زرداری صاحب پنجاب کے اندر کھیل رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کن لوگوں سے رابطہ کیا گیا، اور علیم خان کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور چودھری سرور صاحب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر سب سے اہم بات جو ہے کہ ترین صاحب جہانگیر ترین کی سیاست کا کیا مستقبل ہوگا، کیونکہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی جو بیان دے رہی ہے ایک خطرے کی گھنٹی جو ہے بجا دی ہے، اور پھر مریم نواز کے لیے اب آصف علی زرداری کس طرح ایک سب سے بڑا چیلنج بننے جا رہے ہیں۔ اسی کہانی میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔